آپ دیکھو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ اس کو آج تک کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا۔ اس سے پوچھے بھائی تمہاری طبیعت کیسی ہے، ٹھیک تو ہو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ارے وہ غریب کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، میں نے کئی بار بیان میں بیان کیا ہے کہ ایک بار عید کا دن تھا۔ پاکستان کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ اور اچھے کر دے، حفاظت فرمائے سارے مسلمانوں کی۔ عید کی نماز کے لیے ایک پولیس والے کو ڈیوٹی لگائی گئی کہ مسجد کے باہر ایز اے گارڈ کھڑے رہنا۔ وہ کھڑا رہا، ایک ٹی وی والے نے اس کا انٹرویو لیا، میں نے وہ کلپ دیکھا۔ وہ گارڈ کہتا ہے آج میری بچی بیمار تھی، لیکن حکومت نے مجھے کہا کہ عید کو چھٹی نہیں ملے گی، میں مسلمانوں کی، میں بھی مسلمان ہوں، ان کی نماز کی حفاظت کے لیے گیٹ پہ کھڑا تھا۔ عید کی نماز ختم ہوئی، سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا، پوری مسجد میں ایک بندے نے مجھے عید مبارک نہیں کہا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا، یقین کریں اس کلپ میں نے دیکھا وہ رو پڑا۔ بتاؤ ان کے دل نہیں؟ یہ کتنی بڑی نیکی ہے جو ہم اس طرح کے لوگوں کو اگر سینے لگانا شروع کریں۔ اللہ نہیں جانتا کون کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اپنے ملازمین، اپنے غریب رشتہ دار، آج کل تو حال یہ ہے کہ اگر کسی کوئی بہت امیر ہو جائے نا اور اس کا کوئی چاچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا غریب ہو، بہت غریب ہو، تو بندہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے یہ میرا ماموں ہے۔ میں بولوں گا میرا ماموں رنچوڑ لائن میں رہتا ہے، میں ڈیفنس میں رہتا ہوں۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ ارے اللہ کے بندوں، کونین کے والی کے غلام ہو۔ بیان تو بڑا شوق سے سنتے ہیں، نعتیں بھی جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ باتیں بڑی کرتے نبی پاک کی، انداز کون سے ہمارے۔ میرا بیان کچھ اور تھا، کہیں اور نکل گیا، لیکن دل جلا ہوا ہے کہ آج مسلمان کہلانے والا تکبر کرتا ہے، آج مسلمان کہلانے والا لوگوں کو ذلیل کرنے لگ گیا۔ شیطان مردود کیوں بنا آپ کو پتا ہے؟ شیطان تھا کون؟ کیا پہلی گناہگار تھا؟ وہ بہت بڑا عبادت گزار، جنت کا خزانچی تھا۔ کتابوں میں لکھا شیطان نے اتنی عبادت کی، زمین پر ایک چپا باقی نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ میرے اور آپ کے سجدے کس کام کے؟ کیا ویلیو رکھتے ہیں؟ اتنی عبادت، مگر ایک بار تکبر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، یہ مٹی سے بنایا۔ کیا جملہ تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ سچ بتاؤ یہ جملہ ہم کتنی بار کہتے ہیں؟ شیطان نے ایک بار کہا برباد ہو گیا۔ جو روز کہتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ یا تو زبان سے کہتا ہے یا پریکٹیکل کہتا ہے، ضروری نہیں زبان سے کہنا۔ یار میں کدھر یہ کدھر، میں امیر یہ غریب، میں خوبصورت یہ کالا، میں نارمل یہ پتلا دبلا، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ٹھنگنا ہے، یہ توتلا ہے، یہ اندھا ہے، یہ لنگڑا ہے، ارے یہ بہرا ہے، ارے خوب مذاق اڑاتے لوگ ایک دوسرے کا۔ چند دوست مل جائیں اور ایک دوست بیچارہ دبلا پتلا ہو تو اس کا مذاق، موٹا ہو تو اس کا مذاق، لمبا ہو تو اس کا مذاق، ایک آنکھ چھوٹی ہو تو کانا۔ خدا کے بندوں کسی بہرے کو دیکھو تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں کہ مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے بہرا نہیں بنایا۔ کسی اندھے کو میں دیکھتا تو سجدے میں گر جاتا، یا اللہ تیری مہربانی مجھے آنکھ والا بنایا۔ بغیر ٹانگ والا میں کوئی دیکھتا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا، مولا تو نے لنگڑا نہیں بنایا۔ آج مذاق اڑاتے ہو، کیا جواب دو گے رب کی بارگاہ میں؟ ارے دل توڑنا چھوڑ دو، تکلیف پہنچانا چھوڑ دو۔ اگر آج کسی کے اندر کوئی نقص ہے اسے دیکھ کر اسے محبت دو، اور اللہ کا دل ہی دل میں شکر ادا کرو کہ مولا تیری مہربانی تو نے مجھے صحیح بنایا۔ مگر آج مذاق اڑاتے ہیں، آج دل توڑتے ہیں۔ کرنا چھوڑ دو۔ کسی کی غریبی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی معذوری کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی تکلیف کا مذاق مت اڑاؤ۔ عربی کا مقولہ ہے من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے اس پر ہنسا جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس پر بھی دنیا ہنستی ہے۔ خیر خواہ بنو، مددگار بنو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ایک اور بات کر بات ختم کرتا ہوں۔ شاندار قول، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس میں 3 عادتیں ہوتی ہیں۔ بات سنیے گا، کمال کی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شفقت آفتاب جیسی۔ آفتاب کہتے ہیں سورج کو، ذرا یاد کر لو مزہ آ جائے گا۔ شفقت آفتاب جیسی، سورج جیسی، دل دریا جیسا، اور عاجزی تواضع زمین جیسی۔ اب ان تینوں باتوں کو ذرا سمجھیے۔ شفقت آفتاب جیسی، آفتاب کیا؟ سورج۔ سورج صبح ہوتی ہے نا تو سب کو روشنی دیتا ہے، پہاڑوں کو بھی روشنی دیتا ہے، سمندر کو بھی روشنی دیتا ہے، جنگلوں کو بھی روشنی دیتا ہے، ریگستانوں کو بھی روشنی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی روشنی دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ شفقت سب
سب کے لیے. ہماری شفقت کس کے لیے ہے؟ ہماری محبتیں تو اپنوں کے لیے. جس کو نہیں جانتے اس کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. وہی بات غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا، جو میرا موضوع چل رہا تھا. خواجہ غریب نواز یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری شفقت ہو سورج جیسی، جیسے سورج سب کو روشنی دیتا ہے تم بھی سب کو محبت دو. پھر فرمایا دل دریا جیسا. دریا کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں گندا پانی بھی آتا ہے تو بارش کا پانی بھی آتا ہے، سب کو لے لیتا ہے، برا نہیں بناتا، سب کو لے کر چلتا ہے، ایک ہی رنگ میں رنگ دیتا ہے. دل کرو بڑا. چھوٹی چھوٹی باتیں جو بری دشمنی لگ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اس نے مجھے یوں کہا تھا تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے دعوت میں نہیں بلائی. خاندانوں میں بہت ہوتا ہے، ہم اس کو دعوت میں نہیں بلائیں گے، ہم اس کو گھر پہ نہیں بلائیں گے، ہم اس کے رشتے میں نہیں جائیں گے. اللہ کے بندو کس چاک کے چکر میں پڑ گئے؟ نبی پاک جان کے پیاسوں کو معاف کر دیں، تمہیں دعوت میں نہ بلائے تم اسے معاف نہ کرو. کیسے غلام مصطفیٰ ہو؟ خواجہ صاحب سمجھاتے ہیں دل ہو دریا جیسا، جو آتا ہے جو نہیں آتا سب کو لے کر چلتا ہے. اللہ ہم سب کو دریا دلی عطا فرمائے. تیسری بات عاجزی کیسی؟ زمین جیسی. اللہ اللہ، ہم سب زمین پر بیٹھے ہیں نا. زمین کدھر ہے؟ ہمارے پیروں کے نیچے. جس کو چلنا ہے چلے، بچہ چلے، بوڑھا چلے، زمین بچھی رہتی ہے. کیسا انکساری ہے. تو یہ تین باتیں یاد رکھو. اللہ کے دوست کی نشانی بتائی خواجہ غریب نواز نے. شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، عاجزی زمین جیسی. اللہ مجھے بھی عاجزی عطا فرمائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، باتیں چند کی ہیں مگر اہم کی ہیں. اگر زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں، سب سے محبت کریں، سب کی عزت کریں، سب سے پیار کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں. اور چونکہ یہ فیملی اجتماع ہے تو آخری حدیث سنا دیتا ہوں. ایک اور پرابلم بھی ہے، سب سے محبت، سب سے پیار، گھر میں لڑائی. ساری دنیا کے لیے خوش اخلاق مشہور ہوں گے. ارے بھائی یہ حاجی صاحب تو بڑا مسکراتے ہیں، بڑے پیارے، جب جاؤ دکان کھانا بھی پوچھیں گے، پانی بھی پوچھیں گے. ارے ایسا سیلز مین ہے بھائی، جب کپڑا لینے جاؤ اس کی دکان پہ اور سنائے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کھائیں گے، چائے بنواؤں. اتنا پیار، اتنی مہربانی تمہیں دوستوں پر ہے، گاہکوں پر ہے. کبھی یہ انداز والد کے ساتھ اختیار کیا کہ ابو جی آپ کے لیے کچھ لاؤں، آپ چائے پیئیں گے، میں کچھ پانی پلاؤں ابو؟ ہیں باپ اور ماں کے سامنے شیر ببر، بیوی کے سامنے جناب سب سے بڑا بد اخلاق، بچے جناب سارے سہمے ہوئے اور دنیا کہتی بڑے خوش اخلاق. یہ اسلام نہیں. یقیناً دوسروں باہر والوں پر بھی پیار دینا ہے، مگر حدیث پاک سن لو. جن کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی غور سے سنو، اور جتنے بیوی بچوں والے غور سے سنیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. آقا فرماتے سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. آقا نے پروف بھی کیا. ساری دنیا کی یوں سمجھیے ذمہ داری بھی تھی، مگر گھر کا سودا سلف بھی لے کر جاتے تھے. کھانا پکانے میں امہات المومنین کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، پیار بھی کرتے تھے، حسنین کریمین کو کاندھوں پہ بٹھا کر سواری بھی کرتے تھے. یہ ہے فیملی، اور یہ ہے فیملی کا بندہ. مگر ہم تو جناب گھر میں جاتے ہی ہمارا ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. ٹیسٹ کرنا ہو نا، اگر جتنے بیٹھے ہیں ایک ٹیسٹ کر لینا کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں گھر والوں کے چہروں پر خوشی آتی ہے، ٹینشن آ جاتا ہے. ایک بار چیک کیجئے گا، چپ چاپ بتانا نہیں، پھر آپ کو پتا چل جائے گا میں کیسا آدمی ہوں. یعنی گھر میں جاتے ہی ہر بندہ مسکراتا ہے کہ ماشاءاللہ میرے بھائی آ گئے، بہن کہتی ہے، ابو کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا، ماں کہتی میرا بیٹا آ گیا، بیوی کہتی میرے سرتاج آ گئے، بچے دوڑ دوڑ کر آ جائیں ابو آ گئے ابو آ گئے، تب تو ٹھیک ہے. مگر ایسے بھی ابو ہیں جو گھر میں جاتے تو بچے بستر میں چھپ جاتے، سو جاؤ ابو آ گئے، پتہ نہیں ابو آیا انسپیکٹر آیا. بیوی ٹینشن میں، بھائی بہن ٹینشن میں، جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں، استری کرو ورنہ اپنی خیر نہیں، جوتے جلدی پالش کرو ورنہ. وہ بندہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی آفیسر آ گیا گھر میں. کتنا برا آدمی ہے وہ شخص جو گھر میں جائے تو گھر والے پریشان. حدیث پاک یاد رکھنا، میں اپنی نہیں اسلام کی بات کر رہا ہوں، شریعت اور نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. بہترین تم میں وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. ساری دنیا مجھ سے خوش، سارا گھر مجھ سے پریشان. یہ اسلام نہیں. گھر والوں کے لیے زیادہ حقوق ہیں، ماں باپ کے تو اور اعلیٰ حقوق ہیں. کامیاب وہ ہے جس کے گھر والے اس سے راضی ہیں، جس کی فیملی اس سے راضی ہے، جس سے اللہ کے بندے راضی ہیں. اتنی خوشیاں دو، اتنا پیار دو کہ مرنے کے بعد دنیا یاد کرے، دعائیں کرے تمہارے لیے کہ کیا شخص تھا، کتنی محبت دینے والا تھا. یہ نہ کہیں چلو گیا جان چھوٹ گئی. تو بہرحال فیملی کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے. خواجہ غریب نواز کی جو خوبصورت باتیں سنی، اللہ تربت خواجہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرمائے. ہمارے پاس ایک ایسی عظیم ہستی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پاکستان والے بڑے خوش نصیب ہیں. خواجہ خواجگان بہت عظیم ہستی ہیں، مگر میرے خواجہ جب داتا کے در پر آتے ہیں،
داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر آتے ہیں، 40 دن خواجہ صاحب یہاں رہے، اور جاتے ہوئے شعر لکھ کے جاتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ کیا خوبصورت بات کرتے ہیں کہ گنج بخش وہ ہیں جو اللہ کے نور کا مظہر ہیں، ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں، یہ کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ اللہ تربت داتا پر بھی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، دولوں سے بھی گزارش کروں گا، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، شکرانے میں مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ آپ سب سے گزارش کروں گا، تھوڑی دیر بیان میں بیٹھے ہیں، امید ہے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ ذہن بنا ہوگا۔ اگر اجتماعات میں آتے رہیں گے، ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اچھا ایسے بیانات مدنی چینل پر بار بار چلتے ہیں، آپ مدنی چینل دیکھیں، اپنی فیملی کو بٹھا کر دکھائیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر دکھائیں۔ اللہ نے چاہا سب کی تربیت ہوگی، رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔